اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الہمزہ ہے۔ کیا نام ہے؟ ہمزہ۔ ہمزہ، اس کے اندر یہ لفظ آیا ہے ہمزہ، اسی وجہ سے اس کا نام ہمزہ رکھا گیا۔ اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل آگے لام کے ساتھ ملے گا تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ ویل نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے وی، با زبر یا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب اس کا مطلب ہے ویل، بربادی کو کہتے ہیں، اس کی تباہی ہے، ویل تباہی ہے، لکل ہر اس شخص کی، ہمزۃ لمزہ، یہ تقریباً دونوں کا معنی ملتا جلتا ہے، یعنی جو تانے دیتا ہے یا کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا ہے، یعنی یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی کسی کو آنکھوں میں اس کو ڈیگریڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ان تمام معانی کو یہ دونوں لفظ شامل ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتا ہے۔ اور اس کی صفت ایک اور بھی ہوتی ہے، آگے جو الذی کا مطلب ہے وہ ایسا ہے جو، الذی جو جمع مالا، جمع کرتا ہے، یہ دیکھیں پنجابی میں بھی جمع کہتے ہیں اور اردو میں بھی جمع کہتے ہیں، جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے، وعددا آگے رہا کریں گے، وعددا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، یحسب، یحسب اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گمان کرتا ہے، یعنی اس کا خیال یہ ہوتا ہے، وہ گمان یہ ہوتا ہے، ان مالہ اخلدا، کہ یہ جو مال میں جمع کر رہا ہوں، کہ بے شک ان مالہ، کہ بے شک اس کا مال، اخلدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہرگز نہیں ایسا ہوگا، یہ مال کبھی تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور بے ضرور، لَيُنبَذَنَّ ضرور بے ضرور وہ ڈالا جائے گا، فی الحطمہ اس چکنا چور کر دینے والی میں، وہ چکنا چور کر دینے والی کیا ہے؟ وہ چکنا چور کر دینے والی آگ ہے۔ آگے جو الفاظ ہے وما ادراک ما الحطمہ، اور تو کیا جانے، وما ادراک تجھے کیا پتا، ما الحطمہ وہ چکنا چور کر دینے والی وہ کیا ہے، حطمہ کیا ہے، نارن یعنی نار اللہ الموقدہ، وہ ایسی آگ ہے، نار اللہ ایسی آگ ہے، اللہ کی آگ ہے، کون سی آگ ہے؟ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ جس کو اللہ نے بھڑکایا ہے، یعنی ایسی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ ایسی آگ جس کو اللہ نے جلا کر رکھا ہوا ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہے، تطلع جو پہنچ جائے گی، علی الافئدہ، افئدہ دل کو کہتے ہیں، ایسی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک علیہم ان کے اوپر، بے شک وہ جو آگ ہے، ہاں کی ضمیر ہے اس آگ کی طرف، بے شک وہ جو آگ ہے ان کے اوپر مؤصدہ، ان کے اوپر بند کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر کے ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے، فی عمد ممددہ، فی عمدن ستونوں میں، ممددہ جو پھیلے ہوئے ہیں، یعنی بہت بڑے بڑے ستونوں میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ جلدی ترجمہ کر لیتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ پر تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، وہ ایسا شخص ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ رہے گا، کلا ہرگز نہیں ایسا ہوگا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان قریب وہ ضرور بے ضرور، اس کو ان قریب نہ لگائیں،
وہ ضرور بے ضرور لجمزنہ ضرور بے ضرور ڈالا جائے گا فی الحطمہ حطمہ میں، وما ادراک ما الحطمہ، اور تو کیا جانے کہ وہ حطمہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، انہا بے شک وہ ایسی ہے آگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موصدہ بند کر کے رکھا ہوا ہے، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں کے اندر وہ آگ جو ہے وہ بند کر کے اللہ نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو کسی کو منہ پر تانے دینا، اس کی اگر وہ چلا جائے تو اس کے بعد اس کی برائیاں بیان کرنا، یہ سخت حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے۔ ایک اور مقام پر تو اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا کہ یہ سگے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اس لیے اس سے ہر حال میں بچ